تو اللہ تعالیٰ نے جو احکام دیے ہیں میرے بھائی، جب آپ مانتے ہو تو ان احکام کو فالو کرنا پڑے گا. نہیں کرو گے دنیا میں کچھ بھی نہیں ہوتا. سارا دھوکہ یہاں سے ہوتا ہے، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو بے نمازی ہے اس کو بھی اتنی روٹیاں ملتی ہیں، جو نمازی ہے اس کو بھی اتنی روٹیاں ملتی ہیں، جو داڑھی جس نے رکھ لی وہ بھی ویسے ہی ہے، بغیر داڑھی کے بھی ویسے ہی ہے، اور بلکہ وہ تھوڑا زیادہ پڑھا لکھا کہلاتا ہے. اور جناب جس نے سود سے بچ گیا، سودی بینک میں جاب چھوڑ دی، وہ زیادہ ٹینشن میں آیا ہوا ہوتا ہے. جو بینک کا مینیجر بنا ہوا ہے وہ نوٹ چھاپ رہا ہوتا ہے بیٹھ کے. اور جناب اللہ بھلا کرے آپ کا جو بہن کی وراثت دے دیتا ہے وہ ٹینشن میں آتا ہے، جو کھا جاتا ہے آج ان کے مزے ہیں. کیا خیال ہے؟ تو کوئی آسمان نہیں. اور لوط علیہ السلام کا واقعہ، وہ اللہ نے لڑکوں سے بدفعلی کی وجہ سے پوری قوم کو پٹک دیا. ہم تو دیکھ رہے ہیں اب تو قانون پاس ہو رہے ہیں دنیا میں، اس کو لیگل قرار دیا جا رہا ہے. نہ آسمان پھٹ رہا ہے نہ زمین پھٹ رہی ہے، کچھ بھی نہیں ہو رہا. پتہ نہیں ہے مولویوں کی بنائی ہوئی باتیں ہیں. اور اساطیر الاولین، مشرکین کہتے تھے پرانے لوگوں کے نصیحت کرنے کے لیے قصے کہانیاں ہیں، کیونکہ موٹیویشن کے لیے کچھ نہ کچھ تو قصے چاہیے نا سنانے. تو یہ سنا دیتے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کچھ واقعات سنا دیتے ہیں کہ ایسا ہوا تھا، ونس اپون اے ٹائم ایسا ہوا تھا. تو پرانے قصے ہیں، کوئی کچھ بھی نہیں ہے. ان ہی الا حیاتنا الدنیا، صرف یہ ہماری دنیا کی زندگی ہے. نموت و نحیا، ایک نیچرل پروسیس ہے، ہم پیدا بھی ہوتے ہیں مرتے بھی ہیں. ہم بھی پیدا ہو گئے، جہاں اتنے لوگ ہو رہے تھے تو ہم بھی مارکیٹ میں آ گئے، ٹھیک ہے نا. تو سب کی ماں کی چھاتیوں میں دودھ پیدا ہوتا ہے، ہماری ماں کی چھاتیوں میں بھی ہو گیا. سب کو بچپن میں ماں کی ممتا ملتی ہے، ہمیں بھی مل گئی. سب کا آسمان سے بارشیں جب برستی ہیں تو سب پیتے ہیں پانی، ہم بھی پی لیتے ہیں. خربوزے پیدا ہوتے ہیں تو وہ آج سے تھوڑی ہو رہے ہیں. کوئی یہ خربوزے پہ پورا مفتی صاحب نے آدھا گھنٹہ بیان کر دیا، یہ کیا بات ہوئی بھائی؟ کوئی خربوزہ پہلی دفعہ تھوڑی پیدا ہوا ہے، آج ہمیشہ سے پیدا ہو رہا ہے. کھا رہے ہیں خربوزے کے، وہ بھی بنتا ہے، اس کے فروٹ چاٹ بھی بنتا ہے، انار بھی بنتا ہے، سبزیاں بھی ہوتی ہیں، کھا رہے ہیں پی رہے ہیں. یہ کیا؟ ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت و نحیا، مرتے بھی ہیں زندہ بھی ہوتے ہیں. تو ایک دن آئے گا ہم 50 سال کے، 60 سال کے اور 70 80 85 سال کے ہو کے بالآخر انتقال کر جائیں گے. تو ایک دن مر جائیں گے تو قبر میں دفنا دیے جائیں گے، پھر کیڑے آ کے لاش کو کھا کے ختم کر دیں گے. مولویوں کی باتیں، فرشتہ آتا ہے پوچھتا ہے من ربک، تمہارا رب کون ہے؟ نہ فرشتہ کسی نے دیکھا، نہ کوئی جو ہے وہ سوالات کبھی قبر کھول کے ہمیں نظر آئے کہ اندر ہو کیا رہا ہے، نہ ہمیں کبھی قبر میں آگ نظر آئی کہ جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا ہے، نہ کبھی قبر میں ہمیں کوئی باغ نظر آیا کہ جنت کے باغات میں سے ایک باغ ہے. سب بنائی ہوئی باتیں ہیں، قصے ہیں، کہانیاں ہیں. خربوزے کھاؤ اور موج مستی کرو اور زندگی گزار کے پتلی گلی سے نکل جاؤ. نہیں آ رہی بات میرا خیال ہے. تو یہ لائف سٹائل ہے آج کس کا؟ ہاں کبھی کبھار ٹوپی پہن لیتا ہے کیونکہ کلچر ہے ہمارا، اسلام کلچر کا حصہ ہے نا. ابو جہل جو کلمہ نہیں پڑھتا تھا نا، اس کو پتا تھا پڑھنے کے بعد بڑے مسئلے کھڑے ہو جائیں گے. ایسا ہی نہیں ہوگا کہ اگر ابو جہل اس دور میں پیدا ہوتا کہتا یار خام خامے میں نے بلا وجہ کلمے کا انکار کیا، یار پڑھ لیتا کیا جا رہا تھا، 1400 سال سے گالیاں پڑ رہی ہیں مجھے. اس کو پتا تھا بھائی ماننے کا مطلب کیا ہے، پھر اللہ کی بھی ماننی پڑے گی. سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے ہیں؟ اس کو پتا تھا ماننے کا مطلب وہ نہیں ہے جو 15ویں صدی کے مسلمان مانتے ہیں. جیسے 25 دسمبر کو جتنے بھی کرسچن ہیں نا، چاہے وہ کرسچینٹی کو نہیں مانتے ہوں، لیکن وہ میجورٹی ان میں چرچ چلی جاتی ہے کہ یار باپ دادا سے ایک چیز چلی آ رہی ہے کہ 25 دسمبر کو تو چرچ میں چلے جاؤ نا. تو ایسے ہی مسلمان کہتا ہے بھائی کوئی بھی نماز نہ پڑھو، جمعے کو تو تھوڑا نہا دھو لیا کرو، اس بہانے آدمی تھوڑا سا نہا دھو لیتا ہے. کیا خیال ہے؟ ٹوپی پہن لیا کرو، تھوڑا مسلمان لگتا ہے دیکھنے میں. سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور ختنے بھی کرا لیتے ہیں. اور یار مر گئے تو جنازہ پڑھوا لو. ہر ایک قوم کا مرنے کا ایک خاص طریقہ ہوتا ہے. ہم تھوڑا چونکہ مسلم ٹائپ کے اور ذرا پروٹوکول کے ساتھ دفن ہو جاتا ہے. جنازہ ونازہ اگر بالفرض بخشش ہونی ہوئی تو ہو جائے گی، نہیں ہوئی تو کیڑے ویڑے کھا کے کیا کر دیں گے بھائی. اس کا بھی امکان ہے نا، ایسا نہ ہو کہ واقعی سچی مچی کا قبر کا عذاب ہی نکلے. تو تھوڑا سا سیف سائڈ بھی رکھی ہوئی ہے مسلمان نے. تھوڑا سا کیا رکھا ہوا ہے یار، ایک تھوڑا سا اپنے لیے رکھو تھوڑا بہت. تبھی مسجد میں آ کے کبھی چندے کے باکس میں تھوڑے سے پیسے ڈال دیتے ہیں. یار بالفرض اگر یہ سب سچ نکلا تو میں تو چوڑے میں آ جاؤں گا. یہی ہوتا ہے نا. تو یار تھوڑا بہت تو یار ایک کنواں کھدوا دو، یار ایک پنکھا لگا دو ابا کے نام کا. شاید ابا ٹینشن میں ہو وہاں پہ تو ہو سکتا ہے پنکھا لگانے سے شاید کچھ ہو جائے، نہیں تو کیڑے نے کھا کے ختم کر دیا تو گریبی. یہ کانسیپٹ مسلمان کا اس وقت بولو نا چل رہا ہے. یہ وہ تصور نہیں ہے جس کی بیس پر آپ اپنی لائف
کو بالکل تبدیل کر لو. اس میں آپ ٹرائل بیسس پہ تھوڑا تھوڑا اسلام کو فالو کرو گے کہ بالفرض اگر جنت جہنم سچی مچی میں نکل آئی تو کچھ بخشش کے تھوڑے بہت چانسز ہمارے پاس ہونے چاہیے. لیکن جب یہ تردد اور شک ہوگا تو انسان بڑی قربانی نہیں دے سکتا, وہ کلچر سے نہیں ٹکر لے سکتا, وہ جان نہیں دے سکتا, وہ کلچر کے مخالف, وہ خاندان کی مخالفت بولو نہیں کر سکتا. وہ بلال حبشی کی طرح ایسا نہیں کر سکتا کہ پوری قوم کو چھوڑ دے, غلام ہو اور ان کے سینے پہ گرم پتھر رکھے جا رہے ہو اور وہاں بھی احد احد کا وہ نعرہ لگا رہے ہو. ایسا نہیں ہو سکتا. تو بھائی ایک طرف ہو جاؤ, یا تو پورے مسلم بن جاؤ یا پورے ادھر کو ہو جاؤ. آپ اگر آخرت نہیں ہے تو یہ ٹوپی پہننے کے تکلف کی بھی ضرورت نہیں ہے, یہ جمعے کی نماز پڑھنے کے تکلف کی بھی ضرورت بولو نا نہیں ہے. عید منا لیا کرو, خوشی ہوتی ہے, نماز پڑھنے کے لیے آنے کی ضرورت. تو بھائی اسلام یہ نہیں ہے, ایسے بخشش نہیں ہوگی. اللہ نے کہا تمتعوا, اڑا لو مزے. اللہ کی نظر میں اگر اس ترقی جو آج جس کو ترقی کہا جاتا ہے, ایک ترقی تو ہے جس کا اسلام قائل ہے, اس کے ہم بھی قائل ہیں. ایک ترقی جو صرف مادی ترقی ہے جس میں خدا کو نکال دو آپ بیچ سے, یہ ترقی فرعون کے پاس زیادہ تھی اور موسیٰ علیہ السلام کے پاس بالکل بھی نہیں تھی. فرعون, بس یہ بات کر کے بیان ختم کرتا ہوں, فرعون موسیٰ علیہ السلام کو تانے دیتا تھا, ام انا خیر من ھذا الذی ھوا مہین, اے لوگو میرے پاس مصر کی حکومت, ھذہ الانہار تجری من تحتی, یہ نہریں میرے باغات میں سے بہتی ہیں, میرا باغ دیکھو, میرا محل دیکھو, میری ترقی, میری پاور. جو آج یورپ اور امریکہ میں یہی تو ہے نا, کچھ میرے پاس ہے. ام انا خیر من ھذا الذی ھوا مہین, موسیٰ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. لولا القی علیہ اسورۃ من ذہب, اس کے ہاتھ میں سونے کے کنگن کیوں نہیں ہے موسیٰ کے ہاتھ میں؟ یہ غریب کیوں ہے, یہ غلام قوم میں کیوں پیدا ہو گیا, اس کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے. تو بتاؤ فرعون دھوکے میں تھا کہ نہیں تھا؟ موسیٰ کہہ رہے تھے میں تجھے اپنی طرف نہیں بلا رہا, تجھے جس خدا نے پیدا کیا ہے نا اس نے مجھے تیرے پاس بھیجا ہے. میرے سے تیرا پڈا نہیں ہے. تیرا پڈا کس سے ہو رہا ہے؟ تو لڑ اس خدا سے رہا ہے, میں تو اس کا نمائندہ ہوں. میرے ذمے بات پہنچا دینا, منوانا میرے ذمے نہیں ہے, میں تو بات پہنچا دوں گا باقی. اور موسیٰ علیہ السلام کو بھی نہیں پتا تھا کہ خدا مدد کیسے کرے گا. اللہ میاں موسیٰ علیہ السلام سے کہتے رہے کہ بس پیغام دیتے رہو, تو موسیٰ علیہ السلام بھی پریشان کہ پیغام دوں گا رزلٹ کیا نکلے گا, کیسے نکلے گا؟ اللہ نے کہا یہ آپ کا مسئلہ نہیں ہے, یہ کس کا ہے؟ یہ میرا مسئلہ ہے. موسیٰ کو کچھ بھی معلوم نہیں تھا, ان کو یہ تھا کہ یا قوم استعینوا باللہ, اے میری قوم جس خدا نے ہمیں اس کام پہ لگایا ہے مدد اسی سے طلب کرو. کیسے کرے گا یہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے. تو دوستو امید ہے کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. اس ویڈیو میں مفتی طارق مسعود صاحب نے جو بات کی ہے, اگر ابو جہل اس دور میں پیدا ہوتا تو وہ بھی کلمہ پڑھ لیتا. بظاہر تو یہ بات مفتی صاحب نے مزاحیہ انداز میں کی ہے, لیکن یہ بات ہمارے لیے باعث شرم ہے. مفتی صاحب کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ 15ویں صدی کے جو مسلمان ہیں وہ اللہ کو تو مانتے ہیں لیکن اللہ کی نہیں مانتے, اور اس کی بنیادی وجہ دنیا کی عیش و عشرت اور دنیا کی چمک دمک ہے, اور یہی دھوکے کی زندگی ہے. اور اسی دھوکے میں فرعون بھی مبتلا تھا, کیونکہ مالی ترقی فرعون کے پاس زیادہ تھی اور موسیٰ علیہ السلام کے پاس بالکل بھی نہیں تھی. فرعون موسیٰ علیہ السلام کو تانے دیتا تھا کہ اے لوگوں میرے پاس مصر کی حکومت ہے, میرا باغ دیکھو, میرا محل دیکھو, میری ترقی دیکھو, سب کچھ میرے پاس ہے. موسیٰ علیہ السلام کے پاس کچھ بھی نہیں ہے, یہ غریب ہے, یہ غلام قوم میں پیدا ہوا ہے, اس کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں تجھے اپنی طرف نہیں بلا رہا, تجھے جس خدا نے پیدا کیا ہے میں تجھے اس کی طرف بلا رہا ہوں, میری تجھ سے کوئی لڑائی نہیں ہے. اور یہی وہ دھوکے کی زندگی تھی جس نے فرعون کو غرق کر دیا. اسلام ترقی کا قائل ہے, اسلام مسلمانوں کو ترقی کی ترغیب دیتا ہے, لیکن ایسی مادی ترقی جو مسلمانوں کو اللہ سے دور کر دے, ایسی ترقی کا قائل نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں اسلامی تعلیمات پر عمل کرنے, شریعت کے مطابق زندگی گزارنے اور اللہ کو ماننے کے ساتھ ساتھ اللہ کی بھی ماننے کی توفیق عطا فرمائے. آمین.